بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، شروع اسلام سے ہی اسلام کو مختلف چیلنج کا سامنا ہے۔ مختلف فتنے اسلام کے مقابلے میں آئے، لیکن اللہ اس کے رسول کے فضل سے پیارا دین اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ قدرت نے اسلام کے دامن میں لچک دی ہے۔ اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم اس کو دباؤ گے۔ اب بھی اس دور حاضر کے اندر بھی اسلام کے لیے مختلف فتنے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں، جہاں فتنہ قادیانیت اور مرزائیت اسلام کے اندر بڑا کھل کے اسلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ اسی طرح یہود و نصارہ کی سازشیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور مختلف باطل فرقے اپنی اپنی بد مذہبی پھیلانے میں سرگرم ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ملحد، مستشرق اور بددینوں کا ایک پالتو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کر کس طرح لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دور کر رہا ہے اور لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل نہ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، ایک بار آپ بھی اپنے کانوں سے سنیں۔ میت کو بیری کے پتوں سے غسل دینا کیسا ہے؟ سنت ہے۔ وہ جھاگ کے لیے اور وہ صابن کے ایکویلنٹ استعمال ہوتا تھا، 7 بیری کے پتے لے کے، صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جب یعنی ان کے غسل کے لیے کہا تو کہا کہ 7 بیری کے پتوں۔ اب اس کے ایکویلنٹ جو ہے نا وہ بیری کے پتے لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے کہ آپ کے پاس ٹوتھ پیسٹ بھی موجود ہے، ٹوتھ برش بھی موجود ہے اور اب آپ مسواک تلاش کر رہے ہیں۔ چلیں یہ تو مثال علماء کو بری لگے کہ میں نے علماء کے لیے اس سے بھی اچھی مثال رکھی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی مسواک تو سنت ہے نا جی، ٹوتھ پیسٹ والا ثواب نہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اب بتاؤ غسل کرنے کے لیے، جسم سے گندگی دور کرنے کے لیے صابن سنت ہے یا مٹی؟ تو کون سے عالم صاحب جو ہیں انہوں نے مٹی کی گاچیاں رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس؟ ادھر کہیں گے جی صفائی نصف ایمان ہے، اصل مقصد تو صفائی ہے، تو صابن سے ہی کرتے ہیں۔ تو سرکار مسواک کی جگہ بھی اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش کر لے تو اصل مقصد صفائی ہے، پھکیاں نال نہ لیں سر، ٹھیک ہے جی۔ ادھر بھی بیری کا مقصد یہ تھا، تو اگر کوئی صابن، شیمپو یا یہ چیزیں استعمال کرتا ہے، سوپ وغیرہ، تو ٹھیک ہے کرے۔ کوئی اس کی خاص فضیلت آئی ہے حدیث میں؟ نہیں، فضیلت کوئی نہیں ہے۔ علماء نے کافی فضائل لکھے ہیں کہ جس پہ جادو ہو، یہ کر دے، فلاں کر دے، ہمیں حدیثوں میں نہیں کہی۔ ہاں، یہ اکثر آتا ہے جادو ہے اثرات ختم کرنے کے لیے۔ ہاں تو چلیں علماء نے لکھے، ان سے پوچھیں۔ نماز جنازہ میں اگر امام دو طرف سلام پھیرے تو مقتدی کو ایک طرف پھیرنا چاہیے یا دونوں ایک طرف ہی پھیرنا چاہیے؟ آپ کیوں سنت سے ہٹتے ہیں؟ آپ ایک طرف پھیریں۔ برادران اسلام، آپ نے سنا ہے کہ چھوٹے مرزا سے سوال کیا گیا، آپ نے ان کی شکل دیکھ لی ہے، میں ان کا نام لینا یہاں پسند نہیں کرتا کیونکہ ایک بڑا مرزا قادیانی تھا، اب یہ چھوٹا مرزا جو سنت رسول کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس سے سوال کیا گیا کہ بیری کے پتے غسل کے لیے استعمال کرنا یہ کیسا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ یہ سنت ہے۔ اب سنت تو اس نے کہہ دیا، لیکن اب دیکھیں اس کے بعد حملہ دین پر کیسا ہے، دور کرنے کی کوشش کیسے کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس دور میں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صابن وغیرہ استعمال کر لیں آپ، تو اس کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے پہلے ہم بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر چلتے ہیں، باب غسل المیت ووضوئہ بالماء والسدر کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ عن ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخره كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه فقال اشعرنها اياه طعني ازاره۔ حضرت ام عطیہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، آپ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان کو غسل دو، ان کے جسم پر پانی 3 بار 5 بار یا اس سے زیادہ جتنی بار آپ حاجت سمجھو صحیح طریقے سے ان کے جسم کو دھویا جائے، پانی کے ساتھ وسدرن، اور وہ پانی کہ جس میں بیری کے پتے ڈالے گئے ہیں اس پانی کے ساتھ غسل دیا جائے۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا، اور سرکار نے فرمایا اس کے بعد پانی کے اندر تم کافور داخل کر لو، کافور بھی ڈال لو، اور جس وقت تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ حضرت ام عطیہ انصاری فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع دی
تو سرکار نے اپنی چادر مبارک عطا کی. میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ چادر مبارک میری بیٹی کو اڑا دو، یعنی اس چادر مبارک میں اس کو کفن دیا جائے. اب یہاں نبی پاک علیہ السلام نے خود حکم ارشاد فرمایا بیری کے پتے پانی میں ڈال کر غسل دینے کا. تو اب یہ شارع علیہ السلام کی مرضی ہے، جس چیز کا چاہے حکم ارشاد فرما دیں. اب ہم یہ کہیں کہ آپ یار بیری کے پتوں کو چھوڑ دیں، ان کی جگہ صابن استعمال کر لیں یا شیمپو استعمال کر لیں، صفائی ہو جائے گی. صفائی تو ہو جائے گی، لیکن جو سرکار کا حکم خاص ہے امتی کے لیے تو یہ ہے کہ وہ حضور کے طریقے پر عمل کرے، حضور کی سنت پر عمل کرے. نہ یہ کہ بندہ دین کا مبلغ بن جائے اور لوگوں کو روکے کہ یار چھوڑ دو، اب اس کی حاجت نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب مرزا محمد علی سے سوال کیے گا چھوٹے مرزا سے کہ اس کی کوئی فضیلت آئی ہے، کہتا ہے نہیں اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں آئی، علماء بیان کرتے رہتے ہیں. اور پاگل تجھے اتنا پتہ نہیں ہے، کم از کم لوگوں کو یہ تو بتا دیتا، اپنے جو ہواری بیٹھے تھے تیرے یہ پالتو تیری طرح یہ ملحد اور بددین قسم کے لوگ، کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے تو سرکار کے طریقے پر عمل کرنا یہ امتی کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. اور اس کا اجر و ثواب خود حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. تاجدار کائنات نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، اس سے پیار کیا، اس نے میری ذات سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا. تجھے یہ حدیث آتی نہیں تھی یا اس نے پڑھی نہیں تھی؟ مرزے چھوٹے نے پڑھی بھی تھی، آتی بھی تھی، لیکن مقصد لوگوں کو سنت مصطفیٰ سے دور کرنا تھا، اور زبان پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ تعریفی کلمے نہیں نکل سکے. اور دوسری حدیث شریف آپ سنیں سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کے. اب جو بیری کے پتے ڈال دیتا ہے حضور کی سنت سے محبت کرتے ہوئے سرکار کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے، ایمان سے بتائیں کیا اس کے لیے یہ جو سرکار نے ثواب بتایا ہے اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جس وقت فساد کا زمانہ آ جائے گا، لوگ حالات بگڑ جائیں گے، لوگ سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ رہے ہوں گے، اس وقت جو بندہ میری سنت پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اب دیکھیں جو سنت رسول سے دور کر رہا ہے، کہتا ہے کہ بیری کے پتے نہ ڈالا جائیں، اور یہ دیکھیں بدعتی قسم کے لوگ. اب بتائیں کہ سنت کے مقابلے میں، بیری کے پتوں کے مقابلے میں جس وقت شیمپو اور صابن سے غسل دیا جائے گا، میرا سوال ہے کیا حضور کے زمانے میں یہ تھا؟ یہ صابن تھا؟ یہ شیمپو تھا؟ ادھر آپ کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے، اور آپ خود بدعت کی ترویج کر رہے ہیں. آپ سے بڑا بدعتی کون ہوگا؟ کون ہوگا سنت رسول کا دشمن؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. کیا شیمپو اور صابن استعمال کرنا یہ سنت ہے، یا بیری کے پتوں والا پانی استعمال کرنا سنت ہے؟ اس کے بعد اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے حضرت صاحب مثال دیتے ہیں. چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں دیکھیں جی کہ جس طرح مسواک کرنا سنت ہے، لیکن مقصد جو ہے منہ کو صاف، منہ کی صفائی ہے، صفائی نصف ایمان ہے، تو ٹوتھ پیسٹ اور برش وغیرہ جب استعمال کیا جائے دانت صاف ہو جاتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی یہ مسواک استعمال نہ کرے تو صفائی تو ہو جائے گی. ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، صابن سے جسم کو دھویا جائے، غسل دیا جائے، صفائی ہو جائے گی، لیکن سنت کا وہ جو ثواب ہے، جو خاص نبی پاک علیہ السلام کی وہ بشارت ہے، اس پر تو عمل نہیں ہوگا. اسی طرح جب مسواک کر لی جائے صفائی ہو جائے گی، صفائی کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن جو مسواک کی باقاعدہ فضیلت حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے اس سے تو بندہ محروم رہ جائے گا. آپ مبلغ بنے پھرتے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سنت کی ترویج کرتے، نہ کہ آپ بدعت کی ترویج کرتے. بدعت لوگوں کو پھیلا رہے ہیں آپ. اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جائے. ایک طرف ٹوتھ پیسٹ ہے، برش ہے، صابن ہے، شیمپو ہے، یہ یہود و نصارہ کی ایجادات ہیں. آپ تو یہود و نصارہ کی دکانیں چمکانے کے لیے بیٹھے اور مبلغ بنے پھرتے ہیں. آپ کو چاہیے تھا اگر آپ کا تعلق نبی پاک علیہ السلام سے ہوتا، حضور کی ذات سے ہوتا، تو آپ کہتے ہیں ان کو چھوڑو بھائی،
آپ مسواک استعمال کرو. مسواک جب استعمال کرو گے تو اس سے تمہارے منہ کی صفائی بھی ہو جائے گی اور نبی پاک علیہ السلام نے جو خاص فضیلتیں بیان فرمائی ہیں ان کی بھی مستحق ہو جاؤ گے. ان حدیث پاک میں سے جو فضائل مسواک کے بارے میں سرکار نے بیان فرمائے, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, آپ فرماتے سرکار نے فرمایا تصوقوا فإن السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواک کیا کرو, بے شک مسواک سے تمہارا منہ صاف ہوتا ہے اور رب کی ذات تم پر راضی ہوتی ہے. مسواک منہ کو صاف کرنے کا آلہ ہے اور رب کی رضا مندی اس سے حاصل ہوتی ہے. اور ایک اور حدیث شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں, سرکار کی حدیث بیان فرماتے ہیں, امام طبرانی نے اس کو اوسط کے اندر نقل کیا, السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب مجلاۃ للبصر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ مسواک منہ کو صاف کرنے کا آلہ ہے, رب کی رضا مندی اس سے نصیب ہوتی ہے اور نظر اس سے تیز ہوتی ہے. یہ مسواک کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. چھوٹے مرزا صاحب کیا یہی فضائل ٹوتھ پیسٹ اور برش کی بھی ہیں؟ آپ بیان کریں, اگر ہیں تو کہیں کہ یہ سرکار کا فرمان اس پر بھی سچا آ رہا ہے, جو یہ کام کرے گا اس کے لیے بھی یہ بشارتیں ہیں. اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے, اب 2 نمبری دیکھیں. اس کے بعد سوال ہو رہا ہے چھوٹے مرزا صاحب سے کہ اگر کوئی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے ایک طرف سلام پھیر دے تو اب دوسری طرف سلام پھیرے مقتدی یا نہ پھیرے, جب امام دونوں طرف پھیر رہا ہو. تو مرزا صاحب چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, ایک طرف پھیرے جی, کیونکہ یہ سنت ہے. تو انسان کو چاہیے کہ سنت پر عمل کرے. پہلے 2 باتوں میں آپ خود سنت سے ہٹا رہے ہیں اور اگلی بات میں آپ سنت کا درس دے رہے ہیں. امام کی مخالفت کر دیں, علماء کی کر دیں, لیکن سنت پر عمل کریں. تو آپ یہاں سے مرزا صاحب کی 2 نمبری, سنت رسول سے دشمنی اور ان کی بدعت کو ترویج دینا, اس کا آپ اندازہ خود اہل ایمان لگا لیں. اور اس جھوٹے اور ملحد اور مستشرق کی باتوں میں مت آئیں. یہ بددین لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. ہمارا اس ویڈیو سے مقصد بنانے کا صرف اپنے اہل ایمان لوگوں کو مطلع کرنا ہے کہ ایسے بندے کے جال میں مت پھنسیں جو آپ کو سنت رسول سے دور کر رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام. اب یہاں مرزا صاحب کا مقصد جو ہے, یہ یہود و نصارہ کی جو سازش ہے کہ امت مسلمہ کو علماء سے دور کیا جائے, اس پر پورا عمل کر رہے ہیں. جو بات ہوتی ہے علماء کے خلاف, علماء کو چھوڑ دیں, علماء نے یہ کیا. اب پہلی 2 باتوں پر علماء زور دیتے ہیں کہ بیری کے پتے ڈالے جائیں پانی میں, بہتر ہے, اچھا ہے. مسواک استعمال کی جائے تو یہ اچھا ہے. وہاں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسواک چھوڑ دو اور بیری کے پتے پانی میں نہ ڈالے جائیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں جب علماء اکثر دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں, یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک طرف سلام پھیرو, یعنی مطلب کیا, امت کو علماء سے دور کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے شخص سے اور اس کے جو واری ہیں ان سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. یہ وہی زمانہ آ گیا جس کی بشارت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کئی 100 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ زمانہ آئے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. یہ جہالت کے پلندے ان کو سردار بنا لیا جائے گا. فسئلوا, وہ سوال کیے جائیں گے. فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا, وہ بغیر علم کے فتویٰ دے دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے عواریوں اور سننے والوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو بدمذہبی کے جراثیم سے محفوظ فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.